وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اور ان کو سنائیے خبر نوح علیہ السلام کی، اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، جب اس نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم پر بڑا بھاری گزر رہا ہے میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کرنا، یعنی میرا دعوت حق کے ساتھ کھڑا ہونا، میرا تمہیں تبلیغ کرنا، تمہیں نصیحت کرنا، اگر میں یہ میرا عمل تمہیں بہت شاق گزرتا ہے، تم میرا مذاق اڑاتے ہو، مجھ پر آوازیں کستے ہو، تو مجھے تمہاری مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فعلی اللہ توکلت، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے۔ فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، بس تم جمع کر لو اپنے سارے ذرائع اور اپنے شریکوں کو بھی بلا لو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، پھر تم پر تمہارا معاملہ کسی اشتباہ میں نہ رہ جائے، پھر جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہے کر گزرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ یہاں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دل اپنی قوم کے رویے کی وجہ سے کس قدر دکھا ہوا تھا، اور ایسا ہونا بالکل نیچرل تھا۔ اللہ کے اس بندے نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، نصیحت کی، دن رات ایک کر دیا، اپنا آرام سکون تک قربان کر دیا، مگر قوم تھی کہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ تو یہاں اللہ کے رسول کی طرف سے آخری بات چیلنج کے انداز میں کہی جا رہی ہے کہ اپنی ساری قوتیں اکٹھی کر لو، اپنے سارے وسائل اکٹھے کر لو، جو میرے ساتھ کر سکتے ہو کر گزرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم اس سے اعراض کرو، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تو میں تم لوگوں سے کبھی کوئی اجر تو نہیں مانگا، یعنی اگر تم اس چیلنج کا سامنا نہ کر سکو اور میرے خلاف آخری اقدام کرنے کا حوصلہ بھی نہ کر پاؤ، تو ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو صحیح کہ میں 950 سال سے تمہیں راہ راست پر لانے کی جو کوشش کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں نے کبھی تم سے کوئی معاوضہ مانگا، کوئی تعریف مانگی، کوئی شاباش مانگی، کوئی غرض طلب کی؟ کیا میرے اس طرز عمل سے تم لوگوں کو اتنی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ ان اجریہ الا علی اللہ وامرت ان اکون من المسلمین، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرما بردار بندوں میں سے رہوں۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور جو بھی اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور ان کو بنا دیا جانشین، یعنی یہ جو کشتی میں لوگ سوار ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہی کو زمین میں خلافت عطا کی اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد بہت سے رسولوں کو ان کی اپنی اپنی قوموں کی طرف، تو وہ سب کے سب آئے ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر، لیکن وہ ساری روشن دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی اس چیز پر ایمان لانے والے نہ بنے جس کا پہلے انکار کر چکے تھے۔ اس لیے ہم مہر کر دیا کرتے ہیں حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تو جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگ حق کے بارے میں کہہ رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ پہنچا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں پھیر دو ان طریقوں سے جن پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، اور تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے زمین میں، اور ہم ہرگز تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی تم دونوں، یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اپنی بادشاہی قائم کرنا چاہتے ہو۔ اس اندیشے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل مصر کو اللہ کی بندگی کی جو دعوت دے رہے تھے، اس سے ان کا مشرکانہ نظام خطرے میں تھا۔ فرعون کی بادشاہی، اس کے سرداروں کی سرداری، مذہبی پیشواؤں کی پیشوائی جو قائم تھی، وہ سب خطرے میں آ رہی تھی۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا لے آؤ میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو۔ اور جب وہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو، اور جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ جو کچھ لائے ہو یہ جادو ہے، یقیناً اللہ اسے بھی باطل کر دے گا، بے شک اللہ مفسدوں کے عمل کو کامیاب نہیں کرتا۔ یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابھی تمہاری اس شعبدہ بازی کو باطل کر کے ثابت کر دے گا
کہ اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کے عمل کو کبھی نتیجہ خیز ہونے نہیں دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ حق کو حق ثابت کرتا ہے اپنے کلمات سے، چاہے یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو کوئی ایمان نہیں لایا موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند نوجوان اس کی قوم میں سے، ڈرتے ہوئے فرعون اور اپنے سرداروں سے کہ وہ ان کو مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں۔ اس وقت مصر میں قبطی قوم حکمران تھی جسے قرآن نے آل فرعون کہا ہے، اور اسرائیلی انہی کے غلام تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کی آزادی کے علمبردار تھے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل میں سے بھی صرف چند نوجوان لڑکوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ غلام ہونے کی وجہ سے یہ لوگ فرعون اور اس کے سرداروں کے ظلم سے خوفزدہ تھے، کیونکہ عام طور پر ہر محکوم قوم کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کے کچھ لوگ اپنی قوم سے غداری کرتے ہیں، حکمرانوں سے مل جاتے ہیں، حکمران انہیں مرایات دیتے ہیں، خطابات سے نوازتے ہیں، ان کی وفاداریاں خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ یہی بنی اسرائیل میں سے بھی کچھ لوگوں نے کیا کہ وہ فرعون کے ایجنٹ بن گئے، اور اس کی سب سے بڑی مثال قارون کی ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، مگر فرعون کا مقرب بن گیا، اس کا درباری اس کا ایجنٹ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا، اور بنی اسرائیل کے عام لوگ ایسے مخبروں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہونے سے گریز کرتے تھے۔ لیکن نوجوان چونکہ باہمت ہوتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی انقلابی آواز پر لبیک کہنے کا خطرہ مول لے لیتے ہیں، جبکہ ادھیڑ عمر کے لوگ اپنی کم ہمتی کا شکار ہو جاتے ہیں یا اپنی مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان آیات کے نزول کے وقت اہل مکہ میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے جو لوگ آگے بڑھ رہے تھے وہ چند باہمت نوجوان ہی تھے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً فرعون زمین میں بہت سرکشی کر رہا تھا، اور وہ یقیناً حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو اب اسی پر بھروسہ بھی کرو، اگر تم واقعتاً فرما بردار بن گئے ہو۔ تو انہوں نے کہا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب تو ہمیں ان ظالموں کے لیے تختہ مشق نہ بنا دے۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور پروردگار ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذریعے سے تو ان کو آزمائے۔ جیسے ابو جہل آل یاسر پر جو ظلم ڈھا رہا تھا، تو اللہ کے ہاں اس کی بھی آزمائش ہو رہی تھی، لیکن آزمائش میں تختہ مشق حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما بن رہے تھے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی رحمت سے اس کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر معین کر لو، یعنی ان گھروں میں جمع ہو کر تم لوگ اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اور اس طرح کا انتظام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کے ابتدائی زمانے میں کیا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دار ارقم کو دعوتی اور تنظیمی سرگرمیوں کے لیے خاص کر دیا تھا۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ رخ۔ فرعون کے ڈر سے یہ لوگ کیونکہ مسجد نہیں بنا سکتے تھے تو انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں کو تعمیر ہی قبلہ رخ کرو تاکہ وہاں تم نمازیں پڑھ لو۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قبلہ معین تھا۔ اس وقت بیت المقدس تو ابھی بنا نہیں تھا۔ بیت المقدس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی تھا، اور تورات میں ان کی قربان گاہوں کے خیموں کے بارے میں جو تفصیل ملتی ہے کہ یہ خیمے اس طرح نصب کیے جاتے تھے کہ جب کوئی شخص قربانی پیش کرتا تو اس کا رخ سیدھا قبلہ کی طرف ہوتا تھا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نماز قائم رکھو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو سامان زیب و زینت اور اموال عطا کر دیے دنیا کی زندگی میں، پروردگار اس لیے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں تیرے راستے سے، یعنی ان کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، دولت ہے، اختیار ہے، جاہ و حشم ہے، لوگ ان کے رعب اور دبدبے کے خوف اور مال و دولت کے لالچ کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو پروردگار کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے کہ وہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں؟ اے ہمارے رب، ان کے اموال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں میں سختی پیدا کر۔ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک یہ کھلم کھلا دیکھ نہ لیں عذاب علیم کو، یعنی جب وہ عذاب علیم کو دیکھ لیں تو پھر تو ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں دے گا۔
کیونکہ اس وقت کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل فرعون سے بیزاری کی آخری حد ہے۔ اگرچہ نبی ایک فرد کے لیے ایمان کا خواہش مند ہوتا ہے، مگر فرعون اور اس کے سردار اہل ایمان کو ستانے اور اذیتیں دینے میں اس حد تک آگے جا چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اب ان لوگوں کے دلوں کو سخت کر دے، ان کے دلوں پر مہر لگا دے تاکہ تیرا عذاب آنے تک انہیں ایمان نصیب ہی نہ ہو، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے اللہ کے اور اہل ایمان کی دشمنی میں کیا ہے اس کی سزا انہیں مل جائے۔ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی اور اب تم دونوں بھی قائم رہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ وقت آنے پر تمہارا دل نرم پڑ جائے اور پھر تم دعا کرو کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو پار اتار دیا سمندر کے، پھر ان کا پیچھا کیا فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کی غرض سے، یہاں تک کہ جب پا لیا اسے غرق نے، یعنی جب فرعون غرق ہونے لگا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہنے لگا میں ایمان لایا، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب یعنی اب تو ایمان لا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، تو آج ہم تمہارے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یعنی تمہارے جسم کو محفوظ رکھا جائے گا، گلنے سڑنے نہیں دیا جائے گا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اسے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ غرق ہونے کے کچھ عرصے کے بعد فرعون کی لاش کنارے پر پائی گئی اور صرف اس کے ناک کو کسی مچھلی وغیرہ نے کاٹا تھا، باقی لاش صحیح سلامت تھی، اور یہ لاش آج تک قاہرہ کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیات سے غفلت ہی برتتے رہے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ جگہ فراہم کی اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق دیا، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا، یعنی انہوں نے اس وقت اختلاف کیا، اس وقت تفرقے برپا کیے جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی ناواقفیت کی بنیاد پر مجبوراً نہیں کیا تھا بلکہ ان کے اپنے نفس کی شرارتوں کا نتیجہ تھا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، یہاں خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اس بات کا تو قطعاً کوئی امکان نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شک ہوتا۔ اصل میں روئے سخن اہل مکہ کی طرف ہے۔ بعض اوقات جس سے بات کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے رویے کی وجہ سے اس سے اس قدر نفرت ہو جاتی ہے کہ براہ راست مخاطب کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ ایسی صورت میں دوسرے شخص سے بات کی جاتی ہے تاکہ اصل مخاطب بالواسطہ طور پر سن لے۔ چنانچہ یہاں خطاب مشرکین مکہ سے ہے کہ اگر تم لوگوں کو اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس حق آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں سے۔ اسی انداز تخاطب کا تسلسل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے، اور مت ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ یقیناً جن لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جو لوگ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے قانون خداوندی کی زد میں آ چکے ہیں، اب ان کے دلوں پہ آخری مہر لگ چکی ہے، اب ایسے لوگوں کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور چاہے ان کے پاس ساری ہی نشانیاں آ جائیں جب تک یہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں،
یعنی جیسا فرعون کے ساتھ ہوا تھا کہ غرق ہونے لگا تو تب ایمان لایا، تو یہ ساری نشانیاں ان کے پاس آ جائیں، جب تک یہ عذاب علیم نہیں دیکھیں گے یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس وقت کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس، تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی جو ایمان لاتی اور اسے اس کا ایمان نفع پہنچاتا سوائے قوم یونس علیہ السلام کے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کی دعوت کے مقابلے میں قوم جو تھی وہ انکار پہ ڈٹی رہی۔ جب آخری حجت کے بعد ان لوگوں پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر انہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور جاتے جاتے انہیں یہ خبر دے گئے کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آ جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کو ابھی قوم کو چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ ایسے مواقع پر رسول اپنی مرضی سے بستی کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ ہجرت کا حکم نہ آ جائے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ میں ہجرت کرنے کا حکم دے دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک خود ہجرت نہیں فرمائی جب تک آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باضابطہ طور پر اجازت نہیں ملی۔ سیرت کی کتابوں میں یہاں تک تفصیل ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں اس مقصد کے لیے تیار کر رکھی تھیں، اور وہ روزانہ آپ سے سوال کرتے تھے کہ اجازت ملی یا نہیں۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد جب عذاب کے آثار پیدا ہوئے تو پوری بستی کے لوگ اپنے بچوں، عورتوں، مال مویشی کو لے کر باہر نکل آئے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی۔ اللہ کے قانون کے مطابق تو عذاب کے آثار ظاہر ہو جانے کے بعد نہ ایمان فائدہ مند ہوتا ہے نہ توبہ قبول ہوتی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کیونکہ وقت سے پہلے ہجرت کر گئے تھے تو اس وجہ سے قوم کے معاملے میں نرمی اختیار کی گئی، اور ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا گیا۔ یوں انسانی تاریخ میں ایک ایکسیپشن قائم ہوا کہ اس قوم کے لیے قانون خداوندی میں رعایت دی گئی۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں وہ رسوا کن عذاب، اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے انہیں بہرہ مند ہونے کا موقع دیا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ یہ مضمون سورۃ الانعام میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارا اپنا قانون ہے، وہ یہ کہ جو حق کا طالب ہوگا اسے حق ملے گا، جو تعصب، ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے گا اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر لوگوں کو اس مسلمان بنانا ہی مقصود ہوتا تو اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں تھا، وہ سب کو پیدا ہی ایسے کرتا کہ سارے مومن ہوتے، متقی ہوتے، پرہیزگار ہوتے۔ آخر اللہ نے فرشتے بھی تو پیدا کیے ہیں جو کبھی بھی غلطی نہیں کرتے، نہ نافرمانی کرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ تحریم میں آتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم انسانوں کو تو اللہ نے پیدا ہی امتحان کے لیے کیا ہے۔ سورۃ ملک کے آغاز میں اللہ نے بتا دیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس معاملے میں اپنا فرض ادا کرتے رہیں، کوئی ایمان لائے نہ لائے آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ کسی کو ہدایت دینا نہ دینے کا معاملہ یہ اللہ سے متعلق ہے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں؟ اصل میں یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت دعوت اور تبلیغ کی جد و جہد میں مصروف ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں میری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، جیسے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 2 میں ہم نے پڑھا فلا یکن فی صدرک حرج منہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں فرائض رسالت کے سلسلے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے پیچھے خود کو ہلکان نہ کریں۔ کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ گندگی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان سے کہیے دیکھو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، لیکن یہ نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کے کچھ کام نہیں لاتے جو ایمان لانا نہیں چاہتے، یعنی جو ایمان لانا چاہتا ہے
وہ تو ایک ہلکی سی ایک قرآن کی آیت پڑھ کے بھی اس کا دل ایمان کی طرف پلٹ جاتا ہے، لیکن جس کو ایمان نہیں لانا وہ کائنات میں بکھری اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا بھی رہے پھر بھی ایمان نہیں لاتا۔ تو کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس طرح کے دنوں کے جیسے ان سے پہلے کے جو لوگوں پر گزر چکے، یعنی رسولوں کو جھٹلانے والی قوموں پر جو عذاب آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، تو کیا یہ لوگ ایسے دنوں کے منتظر ہیں کہ وہی دن ان پر بھی آ جائیں جیسے ان قوموں پر آئے تھے؟ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، کہہ دیجئے پس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نجات دیتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو اور اہل ایمان کو، اس طرح ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اہل ایمان کو نجات دیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اے لوگو اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے۔ سورت کا اختتام ہونے والا ہے، فیصلہ کن انداز میں خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو یہ جو تم مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو کہ میں اپنے موقف میں کوئی نرمی پیدا کر لوں یا تمہارے ساتھ کوئی کمپرومائز کا رویہ اختیار کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں میرے دین کے بارے میں ابھی تک شک ہے۔ اگر ایسا ہے تو تم لوگ اپنا یہ شک دور کرو۔ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، تو جان لو کہ میں ہرگز نہیں پوچھنے والا ان کو جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، بلکہ میں تو پوچھوں گا اسی اللہ کو جو تمہیں قبض کرے گا، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ سیدھا رکھیے دین کی طرف یکسو ہو کر۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یہ ہے اصلیت دین کی کہ خود کو فوکس کر لیں ایک اللہ کی طرف۔ صراط مستقیم ہم نے پیچھے پڑھا تھا، سٹریٹ لائن، اس سٹریٹ لائن پر جانے کے لیے حنیف ہونا ہوگا، خود کو فوکس کرنا ہوگا، پورے یکسو ہو کر دین کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز نہ ہو مشرکوں میں سے، اور مت پکاریے اللہ کے سوا اس کو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اور اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو کوئی نہیں جس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے، اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بھلائی کا تو اس کے فضل کو لوٹانے والا کوئی نہیں، وہ پہنچاتا ہے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، کہہ دیجئے اے لوگو تمہارے پاس حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو اب جو کوئی بھی ہدایت پائے گا وہ اپنے بھلے کو ہدایت پائے گا۔ یعنی ہدایت کا فائدہ کسے ہوگا، عاقبت کس کی سنورے گی، اللہ کی رحمت کس کے شامل حال ہوگی؟ جو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت پائے گا، جو اس رستے کو چنے گا، جو اس رستے پر چلے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو بھٹک جائے گا تو پھر اپنی جان پر ہی وبال ہے اس کا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے اوپر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا گیا، میں تمہارے بارے میں جواب دہ نہیں ہوں۔ اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں ایمان نہیں لائے۔ سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا نا، وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں۔ اور یہاں ہم سب سے خطاب ہے، ہم سب کے پاس حق آ چکا ہے۔ حق کیا ہے؟ یہ قرآن، اللہ کی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، دنیا میں کیسے رہنا ہے، آخرت کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے، اللہ کا تقویٰ کیسے تمہارے دل کے اندر آئے گا۔ تو جو اس سے ہدایت پائے گا تو اس کی اپنی ذات کو فائدہ ہے، اور جو بھٹک گیا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیروی کرتے جائیے اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، اور صبر کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیے، مشکلات کے دباؤ کو برداشت کیجیے۔ کب تک؟ حتیٰ یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ کر دے، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورۃ ہود کا آغاز ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را
کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پہلے پختہ کی گئی ہیں، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور اس ہستی کی طرف سے جو حکیم ہے اور خبیر ہے۔ قرآن مجید کے آغاز میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ حجم کے اعتبار سے چھوٹی لیکن بہت جامع اور گہرے مفہوم کی حامل، وہ ایسے ہے جیسے کوزے میں سمندر کو بند کر دیا گیا۔ مثلاً سورت عصر ہے، اس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اس سورت کے علاوہ قرآن میں کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو بھی یہ سورت لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورت عصر کے بارے میں مزید فرماتے ہیں اگر لوگ اس سورت پر غور و فکر کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن مجید کی ابتدائی صورتیں اور آیات محکم اور جامع ہیں، اور بعد میں انہی کی تفصیل بیان ہوئی۔ اور اس کتاب کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، مت عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں تمہارے لیے اسی کی جانب سے خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ انبیاء اور رسل کے لیے قرآن میں بشیر اور نذیر کے الفاظ بار بار آتے ہیں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، وہ تمہیں دنیاوی زندگی میں مال و متاع دے گا بہت اچھا ایک وقت معین تک، اور ہر صاحب فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا۔ اور اگر تم پھر جاؤ گے تو مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، آگاہ ہو جاؤ یہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے مخالفین میں سے کچھ لوگوں کا ایسا رویہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آتے دیکھتے تو یا تو اپنا رخ بدل لیتے یا کپڑے کی اوٹ میں منہ چھپا لیتے تاکہ آمنا سامنا نہ ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مخاطب کر کے کچھ باتیں بتانا شروع کر دیں۔ یہاں پر انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ حق کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ کسی کے گریز کرنے سے حقیقت غائب نہیں ہو جاتی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ شتر مرغ طوفان کے دوران اگر ریت میں سر چھپا لے تو طوفان کا رخ تو تبدیل نہیں ہو جاتا۔ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، آگاہ ہو جاؤ کہ جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں، اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ سینوں کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے سینوں میں جو بھی دوسروں کے بارے میں گند بھرا ہوا ہے وہ سب اللہ کے علم میں، اس لیے اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے، یہ ہمارے دلوں کی صفائی کرتا ہے، ہمارے اندر کی دھلائی کرتا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کے ساتھ جڑیں گے، اس کی آیات پر غور و فکر کریں گے، اس کو ریگولر سنیں گے اور پورا سال اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں کی صفائی ہوگی، اور پھر ہمارے دلوں کے اندر جو نرمی، جو محبت آئے گی، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہوگی، جو موت کا خوف ہمارے دلوں سے نکلے گا اور موت سے محبت ہو جائے گی، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کا قرب نصیب کریں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کے لیے کچھ آگے بھیج سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔